اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اخلاق خانوادہ کہ جس کے مصنف علامہ ابراہیم امینی ہیں اور جس کا ترجمہ خانم اندلیب زہرا کامون پوری نے کیا ہے۔ خاندان کا اخلاق، خوشگوار زندگی کے زرعی اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کا احترام۔ ہر انسان کو اپنی شخصیت سے پیار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عزیز رکھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کی شخصیت کا احترام کریں، اور جو اس کی شخصیت کا احترام کرتا ہے وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے، اور توہین کرنے والوں سے اس کا دل متنفر ہو جاتا ہے۔ خاتون محترم، اپنی ذات سے محبت اور احترام کی خواہش ایک فطری جذبہ ہے، لیکن ہر شخص آپ کے شوہر کے دلی جذبات کا احترام کرنے اور اس کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گھر سے باہر سینکڑوں افراد اور طرح طرح کے بدتمیز لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا رہتا ہے، جو اکثر اوقات اس کی توہین کر دیتے ہیں، اس کی شخصیت کو مجروح کر دیتے ہیں۔ چونکہ آپ اس کی شریک زندگی اور مونس و غمخوار ہیں، اس لیے وہ آپ سے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ کم سے کم گھر میں آپ اس کا احترام کریں اور اس کی مجروح شخصیت کو سہارا دیں۔ اس کی عزت افزائی کر کے آپ چھوٹی نہیں ہو جائیں گی، بلکہ اس کو طاقت و توانائی اور حوصلہ عطا کریں گی۔ آپ کے چند حوصلہ افزا جملے اس میں سرگرم عمل رہنے کے لیے ایک نئی روح پھونک دیں گے۔ خاتون محترم، اپنے شوہر کو سلام کیجیے، ہمیشہ اس کو آپ سے مخاطب کیجیے۔ گفتگو کے دوران اس کے کلام کو منقطع نہ کیجیے، اس کا احترام کیجیے، اس سے ادب سے بات کیجیے، اس کے اوپر چیخیے چلائیے نہیں۔ اگر کسی محفل میں ساتھ جا رہی ہیں تو اس کو آگے رکھیے، اس کو نام لے کر نہ پکاریے، بلکہ فیملی نام یا لقب سے مخاطب کیجیے۔ دوسروں کے سامنے اس کی تعریف و تحسین کیجیے۔ اپنے بچوں کو نصیحت کیجیے کہ اپنے باپ کی عزت کریں۔ اگر بے ادبی کریں تو ان کی سرزنش کیجیے۔ مہمانوں کے سامنے بھی اس کا احترام کیجیے اور انہی کے برابر بلکہ ان سے زیادہ اس کی خاطر کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کی بزم میں آپ اپنے شوہر کی وجود کو نظر انداز کر دیں اور آپ کی تمام توجہ مہمانوں پر مرکوز رہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹائے تو کوشش کیجیے کہ آپ خود دروازہ کھولیں اور کشادہ پیشانی اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا یہ چھوٹا سا فعل آپ کے شوہر کے دل پر کتنا اچھا اثر ڈالے گا؟ شاید گھر کے باہر اسے گوناگوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو اور وہ دل شکستہ اور پریشان گھر آیا ہو۔ آپ کا مسکراتے لبوں سے استقبال کرنا اس کے تھکے ماندے جسم میں ایک تازہ روح پھونک دے گا اور اس کے دل کو سکون و اطمینان عطا کر دے گا۔ ممکن ہے خواتین ان باتوں پر تعجب کریں اور کہیں یہ کیسی عجیب و غریب تجویز ہے۔ بیوی شوہر کے خیر مقدم کے لیے جائے اور اسے خوش آمدید کہے، وہ کوئی غیر اور اجنبی تو ہے نہیں کہ اسے اس بات کی احتیاج ہو کہ اس کا خیر مقدم کیا جائے اور خوش آمدید کہا جائے۔ آداب کا لحاظ صرف احباب کے درمیان رکھنا یا طرز فکر ہماری غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ دوستوں اور عزیزوں کا احترام کرنا لازم نہیں ہے؟ کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے، آپ اس کا خیر مقدم کرتی ہیں، اسے خوش آمدید کہتی ہیں، اس کا احترام کرتی ہیں، اس کی خاطر مدارت کرتی ہیں۔ اس عمل کو آپ ایک عاقلانہ روش اور آداب زندگی شمار کرتی ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، مہمان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ذرا انصاف سے کہیے گا۔ ایک شخص جو صبح سے شام تک آپ کے آرام و آسائش اور ضروریات زندگی مہیا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے اور اس کے لیے سینکڑوں طرح کی پریشانیوں
اور دشواریوں کا سامنا کرتا ہے، اور جب خلوص کے خوان میں اپنی محبت کی کمائی سجا کر گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے، تو کیا وہ اس قابل بھی نہیں کہ اس کی خوشی کے لیے آپ گھر کے دروازے تک آنے کی زحمت گوارا کریں اور لبوں پر مسکراہٹ لا کر ایک خیر مقدمی جملے سے اس کا دل شاد کر دیں؟ یہ نہ کہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہیں، اس لیے وہ احترام کی توقع نہیں رکھتا، بلکہ دوسروں سے زیادہ وہ آپ سے احترام کا خواہاں ہے۔ اگر آپ اس کا احترام نہیں کرتی اور وہ خاموش رہتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ سے احترام کی توقع نہیں رکھتا، بلکہ آپ کا لحاظ کر کے اپنی دلی خواہش کو دبا دیتا ہے۔ خاتون عزیز، اگر آپ اپنے شوہر کی عزت کریں گی تو وہ بھی آپ کا احترام کرے گا۔ آپ کے درمیان رشتہ الفت و محبت استوار اور شادی کا بندھن پائیدار ہو جائے گا۔ گھر، زندگی اور اپنے کام میں اس کی دلچسپی بڑھ جائے گی، اور یقیناً یہ چیز آپ کے مفاد میں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیوی کا فرض یہ ہے کہ اپنے شوہر کے استقبال کے لیے گھر کے دروازے تک جائے اور اس کو خوش آمدید کہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ عورت جو اپنے شوہر کا احترام کرے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ خوش نصیب اور سعادت مند ہوگی۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، عورت کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کے لیے تولیہ اور تشت لائے اور اس کے ہاتھ دھلائے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ اپنے شوہر کی توہین اور بے عزتی نہ کریں، اسے برا بھلا نہ کہیں، گالی نہ دیں، اس کی طرف سے بے اعتنائی نہ برتیں، اس پر چیخیں چلائیں نہیں، دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کریں، اس کو برے ناموں سے نہ پکاریں۔ اگر آپ اس کی توہین کریں گی تو وہ بھی آپ کی توہین کرے گا، وہ رنجیدہ ہو جائے گا، آپ کی طرف سے اس کے دل میں کینہ بیٹھ جائے گا، آپ کے درمیان انس و محبت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ کشمکش باقی رہے گی۔ اگر ساتھ زندگی گزاریے گا تو یقیناً آپ کی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی۔ ذہنی تناؤ، کینہ اور نفسیاتی الجھنیں ممکن ہے آپ کے لیے خطرہ پیدا کر دیں اور ظلم و ستم کا باعث بنیں۔ مندرجہ ذیل واقعات سے عبرت حاصل کیجیے۔ ایک 22 سالہ مرد نے اپنی 19 سالہ بیوی کو اس وجہ سے کہ اس نے اس کو اندھے گدھے کہہ کر پکارا تھا، چاقو کی 15 ضربوں سے قتل کر دیا۔ اس نے عدالت میں کہا، 1 سال پہلے میں نے اس سے شادی کی تھی۔ شروع میں وہ مجھے بہت چاہتی تھی، لیکن جلد ہی اس میں تبدیلی رونما ہو گئی اور حالات ناسازگار ہوتے گئے۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھ کو گالی دیتی، حتیٰ کہ چونکہ میری ایک آنکھ ذرا سی ٹیڑھی ہے اس لیے مجھے اندھے گدھے کہہ کر مخاطب کرتی۔ حادثے کے دن بھی اس نے اپنے شوہر کو انہی الفاظ سے پکارا تھا، اور وہ اس قدر غضبناک ہو گیا کہ اپنی بیوی کی جان کے درپے ہو گیا اور چاقو کی 15 ضربوں سے اس کو ہلاک کر دیا۔ ایک 71 سالہ مرد نے جس نے اپنی بیوی کو ہلاک کر دیا تھا، قتل کی وجہ یوں بیان کرتا ہے، اچانک اس کے سلوک میں فرق آ گیا تھا، وہ میری طرف سے بے پرواہ ہو گئی تھی، ایک بار مجھ کو ناقابل برداشت بوڑھے کہہ کر بھی پکارا۔ اس بات سے پتہ چل گیا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ میں بدگمانی میں مبتلا ہو گیا اور کلہاڑی کی 2 ضربوں سے اس کا کام تمام کر دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ اور التماس دعا۔